تعداد میں یہاں پہ موجود ہیں. میں صرف انفارمیشن عزیزم عطا صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ آج 9 مئی کے حوالے سے اس پریسر کو انہوں نے آرگنائز کیا. میں اسٹریٹ اوے کو لمبی چوڑی تمہید کی ضرورت نہیں ہے. اگر 9 مئی کا واقعہ اگر دیکھا جائے تو ہماری تاریخ میں 75 سالہ تاریخ میں بہت ٹریجڈیز ہوئی ہیں، اور ان ٹریجڈیز کا ہم نے نہ خود احتسابی کی ہے، یا اگر کوئی اس کا ذمہ دار تھا نہ اس کو کوئی احتساب ہوا ہے. اب یہ واقعہ جو ہے ایک ایسا ہماری تاریخ میں ایک ایسا موڑ آیا ہے کہ اس کا احتساب بھی ہونا چاہیے، اور قوم کو پتہ لگنا چاہیے کہ اس کے کون سپانسر تھے، کنہوں نے اس پہ عمل درآمد کرایا، اور ان کے مقاصد کیا تھے. دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ سے آپ کے اختلافات جو ہے ہو سکتے ہیں. 75 سال میں ہم نے بھی کیے، باقی دوستوں نے بھی کیے، میڈیا نے بھی کیے، لیکن ایک بات جو تھی وہ بالکل نان نیگوشیبل تھی، وہ ہمارے شہداء کی یاد، جنہوں نے اس ملک کے لیے، اس وطن کے لیے، اس مٹی کے لیے قربانیاں دیں، اور قربانیاں جاری ہیں. یہ نہیں ہے قربانیاں رک گئی ہیں، قربانیاں جاری ہیں، آج بھی جاری ہیں، کل رات بھی قربانیاں ہوئی ہیں. اور دہشت گردی کے خلاف ایک آن گوئنگ جنگ ہے، جس کو ہمارے فوج کے، رینجرز کے، ایف سی کے، پولیس کے سب لوگ اس جنگ کو جو ہے جاری رکھے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک تاریخ میں ایک ایسا موڑ آیا ہے. اور آئی ایس پی آر نے بھی پرسوں جو ہے اپنی پریس کانفرنس میں ڈی جی نے کہا کہ اگر کرنا ہے تو 2014 سے احتساب شروع کر لیں. 2014 کے بعد کے جو واقعات ہیں ان کا کوئی حساب کتاب کر لیں. اور اس کا جو سازش تیار ہوئی 2013-14 میں، جس کو نواز شریف جس کا ٹارگٹ تھا، اس کا جو فائنل سین جو ہے اس سازش کی ناکامی کے بعد 4 سال جو ملک جس اذیت سے گزرا، جس طرح ادارے تباہ کیے گئے، کرپشن کا ایک سیلاب آیا، جتنے وعدے انہوں نے کیے، جتنے نعرے انہوں نے دیے، کسی کی تکمیل نہ ہوئی. اور عدم اعتماد کی تحریک کے بعد جب نئی حکومت آئی، اس کے بعد تھوڑا سا میں فرینکلی گفتگو کرنا چاہتا ہوں. ان کا اگلا اٹیمپٹ تھا کہ نیا آرمی چیف جو ہے وہ ہماری مرضی کا لگے، اور وہ کنٹینیوشن جو تھی، جو پچھلے 4 سال سے 5 سال سے چلی آ رہی تھی، وہی جاری اور ساری رہے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ جو اپوائنٹمنٹ ہے آرمی چیف کی، اس کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی. ہماری حکومت جو ہے میرٹ کے اوپر نمبر 1 کے اوپر دا موسٹ illustrious اینڈ ڈیکوریٹڈ سولجر کو جو ہے رکھنا چاہتی تھی، اور وہ انشاءاللہ تعالی ہم اس میں کامیاب، اللہ کے فضل سے کامیاب ہوئے. لیکن اس وقت تک بھی اٹیمپٹ جاری رہے. یہ ایکسکلوسیولی ڈومین رہا ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے کی مہربانی سے، میری لیڈرشپ کی مہربانی سے، اللہ تعالیٰ کے بعد میرے پاس یہ پورٹ فولیو رہا ہے. 4 دفعہ اس مرحلے سے میں گزرا ہوں. پہلے کبھی کسی طرف سے کوئی انٹرفیرنس نہیں ہوتی تھی. یہ استحقاق جو ہے صرف وزیر اعظم کا تھا. اس کو باقاعدہ روکنے کی کوشش کی گئی، اور جب اس میں ناکامی نہ ہوئی تو یہ باقاعدہ پروگرام بنا کے 9 مئی کو سٹیج کیا گیا. اس ادارے کی جو تکریم تھی، جو تقدس تھا، اس کو کمپرومائز کرنے کی کوشش کی گئی. یہ سازش کی کڑیاں جو ہیں، یہ ذرا تھوڑا سا ماضی کے ذرا ڈیپ جانا پڑتا ہے، ذرا گہرائی میں جانا پڑتا ہے. آپ کو 2013-14 سے جو لوگ جنہوں نے یہ ساری سازش شروع کی، جس کے تانے بانے وہاں تک جائیں گے. بالکل ٹھیک کہا ڈی جی آئی ایس پی آر نے.
کہ وہاں تک جانی چاہیے یہ انکوائری جو ہے. آپ دیکھیں کہ کیپٹن کرنل شیر خان سے تو کسی کو جھگڑا نہیں ہے. اس کا جب مجسمہ مسمار کیا گیا اور اس کے اوپر ڈنڈے برسائے گئے، وہ کون لوگ تھے؟ اس نے تو اس مٹی کے لیے جان دی تھی، اور اس کی تکریم جو ہے ہندوستان والوں نے بھی کی. آپ گواہ ہیں نا اس بات کے. انہوں نے بھی کی، دشمنوں نے کی ہے اس کی تکریم. اور اس کی یاد میں ایک جو مجسمہ جو ہے ایریکٹ کیا گیا، اس کو مسمار کیا گیا، اس پہ ڈنڈے برسائے گئے. یہ فرق ہے یہ آپ لوگوں کی وساطت سے ہم پاکستانی عوام کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ اس فرق کو محسوس کریں. یہ کون لوگ تھے؟ وہ کہتے ہیں کیا فالس فلیگ کہتے ہیں. یہ فالس فلیگ تھے، یہ سارے لوگ جانے پہچانے تھے. میرا مطلب ہے کہ کہیں وہ جو خواتین تھی ان کا کسی نے بہروب جو ہے دھارا ہوا تھا، یا جو میں احترام کے ساتھ کہوں گا عمران خان صاحب کی ہمشیر خان جو تھی وہاں پہ بات جو تھی، وہ کون تھی؟ وہ کسی نے ماسک پہنے ہوئے تھے؟ کیا وہ کر رہی تھی؟ وائی ان فرنٹ آف کور کمانڈر ہاؤس؟ یہ کیا سگنیفائی کیا کرتا ہے؟ یہ کیا میسج بھیجتا ہے؟ وائی ان فرنٹ آف جی ایچ کیو؟ آج کہتے ہیں کہ مجھے قتل جو ہے وہ عاصم منیر کرے گا، اور ساتھ کہتے ہیں میں نے بات صرف اس سے کرنی ہے. پہلے جنرل باجوہ کے متعلق جو گفتگو کرتے رہے، پھر اس کو پریزیڈنسی میں بلا کے اس کو حیات جو ہے ایکسٹینشن آفر کر دی. ایک شخص کی ذہن کی اختراع ہے یہ ساری کی ساری سازش جو ہے. اور اس کے پیچھے کون لوگ تھے؟ ان کے ساروں کے نام جو ہے آپ کو معلوم ہے. مجھے کوئی کہہ رہا تھا، میرا خیال آج صبح یہ کل کی بات ہے، کہ یہ انا کا مسئلہ تو نہیں ہے جو یہ 9 مئی کو منایا اور یہ انا کا مسئلہ بنایا گیا. بالکل انا کا مسئلہ ہے یہ 25 کروڑ عوام کی انا کا مسئلہ ہے، اس مٹی کی انا کا مسئلہ ہے، ان شہداء کی انا کا مسئلہ ہے جنہوں نے 75 سال میں کئی جنگوں میں قربانیاں دیں. ان کی کوئی پولیٹیکل افیلیشن نہیں تھی، ان کی وابستگی کسی سیاسی جماعت سے نہیں تھی. جنہوں نے قربانیاں دیں ان کی وابستگی صرف اور صرف اس خاک کے ساتھ تھی، اس مٹی کے ساتھ تھی. بالکل انا کا مسئلہ ہے، پاکستان کی انا کا مسئلہ ہے. جو سیاچین پہ اوپر جو فوجی کھڑا ہے آپ کی حفاظت کر رہا ہے، اس کی انا کا مسئلہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر اس انا کو کوئی اور مطلب پہنانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو غلط ہے. یہ بالکل انا کا مطلب ہے، لیکن مسئلہ جو ہے پاکستان کی 25 کروڑ عوام کی انا کا مسئلہ ہے. اس کے بعد ایک نیا بیانیہ جو ہے تخلیق کیا گیا، ایبسولوٹلی ناٹ، غلامی نامنظور، حقیقی امریکن امبیسڈر جا کے ملن دیا دے گئے جی حیثرات بنے. اب ترلوں پہ آ گئے ہیں، اسی ایبسولوٹلی ناٹ کے ترلے کیے جا رہے ہیں. بندے ہائر کر کے کرائے پہ بندے لے کے ان کی منتیں کی جا رہی ہیں. کرائے پہ ہی لاندے نا بندے، لابیسٹ جو ہے نا کرائے پہ لیے جاتے نا بندے. کرائے پہ لے کے بندے ان کی جو ہے منتیں کی جا رہی ہیں کہ ساڈا کچھ کرو. جو ہیئرنگ ہو رہی ہوتی ہیں ہاؤس کی، ان کے اندر جا کے ہنگامے کیے جاتے ہیں، اور وہاں پہ چیخو پکار کی جاتی ہے. یہ کوئی سادہ احتجاج نہیں تھا 9 مئی. اس کے پیچھے جو تھے کردار جو ہے 3-4 سال کے اوپر محیط ہیں. وہ سارے بے نقاب آلریڈی آپ لوگ سارے جانب جانتے ہیں، ان سب کرداروں کو جانتے ہیں. مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت پڑے میں نام بھی لے دوں گا. کوئی ایسی منو کو اینا کوئی کچھ آکاشا کا کوئی نہیں ہے گا.
دوسری بات یہ ہے کہ بات ہوئی کہ جی وہ جی دباؤ کے تحت جو ہے ان سے انٹرویو لیے گئے، مختلف ٹی وی چینلز پہ انٹرویوز آئے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے. اگر وہ دباؤ کے تحت تھے تو اب ایک سائزبل نمبر ہے اسمبلی کے اندر، میرا خیال 90-100 کے قریب ممبران ہیں ان کے، وہ ایک پولیٹیکل فورس ہے اسمبلی کے اندر. وہ بندے کہیں ہم سے زبردستی لیا گیا تھا، ہم ڈسون کرتے ہیں اپنی باتوں کو، جو میڈیا میں ہم نے کی ہوئی ہیں باتوں کو ڈسون کرتے ہیں. ہم ہمارے سے زبردستی کے ہم سے گن پوائنٹ پہ انٹرویو لیے گئے تھے، کہیں ڈسون کریں، کیوں نہیں ڈسون کرتے؟ میں نام نہیں لینا چاہتا، آپ سب ان کے نام جاتے ہیں، وہ ڈسون کریں، کیوں نہیں ڈسون کرتے؟ انہوں نے عمران خان کا نام لیا ہے اپنے انٹرویوز کے اندر کہ ہم اس کو منع کرتے تھے، وہ باز نہیں آتا تھا. ان کے بیانات جو ہے گواہی ہیں عمران خان کے خلاف. اگر ان کے ساتھ زبردستی ہوئی ہے، بعض لوگ یہ بھی، میڈیا والے بھی، کومنٹیٹرز بھی، تجزیہ نگار کہتے ہیں نا، وہ جو شامی جڑے ٹی وی تے بیٹھے تھے ہوندے نے، وہ بھی یہ کہتے ہیں. تو پھر ان کو کہیں ڈسون کریں، انکاری ہو جائیں، جس طرح گواہ منرف نہیں ہوتے، منرف ہو جائیں، تاکہ وہ کیس ہی بلٹ اپ ہو جائے ان کا. ایک طرف کہتے ہیں جو کل یا پرسوں یا ترسوں جو بیانات آئے ہیں، اور خصوصاً ڈی جی آئی ایس پی آر کی اس کے بعد جو ہیں، کہ جی ہم کسی سیاسی قوت سے جو ہے وہ بات چیت نہیں کریں گے. ان کی ہمشیرہ محترمہ نے ایک بیان دیا، اگر میں کہیں غلطی کروں کسی الفاظ کے چناؤ میں پلیز مجھے روک دیجیے گا، کہ ہم پہ زیادتیاں ہوئی ہیں تو ہمیں پتہ لگا ہے کہ پہلے بھی زیادتیاں ہوئی تھیں، اب پتہ لگا ہے کہ جب ہم پہ زیادتیاں ہوئی ہیں. اور اس کی انہوں نے معذرت بھی کی ہے. اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو انہوں نے کہا جی ہم اس کی معافی چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا ہمیں سب کو مل کے انصاف کا جو سسٹم ہے اس کے متعلق جو ہے کوئی کنسنسس بلٹ اپ کرنا ہے. ضرور کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بڑی اچھی بات ہے. لیکن بھائی صاحب جو ہے اندر وہ ڈفرینٹ بیان دیتے ہیں، ہمشیرہ صاحبہ باہر کوئی بیان دیتے ہیں، کچھ 6-7 جو لیڈر ہیں ان کے، وہ حالی پی اے سی دی چیئرمین ہی آفر نہیں ایسی کی تھی تو لڑ مرد پہ گئے. آفر تو ہم نے کرنی ہے نا، کوئی اس میں کوئی شائبہ نہیں ہے اس چیز میں. یہ گورنمنٹ نے آفر کر دی، وہ لڑتے مرد پہ دیں گے. خوشی پہ ایک دوسرے کا کسی نہ کوئی ارج مرجی نہ ہو جائے. وہ سارے اپنے گھر چیئرمین بن کے بیٹھے تھے پی ایس سی دے. دیکھیں یہ بات طے ہوئی تھی سی او ڈی میں جب سائن ہوا تھا 2008 میں، 2006 میں ہوا تھا، 6 میں. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان کہ پی اے سی کی جو چیئرمین شپ جو ہے وہ اپوزیشن کے پاس رہے گی. ثوابدید گورنمنٹ کی ہوگی کہ کس کو دینی ہے. جس طرح ران تنویر صاحب کو 7 مہینے نہیں دی، اس سے پہلے میاں شہباز شریف کو 8 مہینے دی. اور یہ کل کے واقعات ہیں سارے بھول گئے. اگلی صفوں کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت پی ٹی آئی کے، مجھے شکلیں یاد آتی ہیں جو پہلے اگلی صفوں میں بیٹھے تھے. پتہ نہیں کہاں بندے خاصے گواچ گئے، لاپتہ ہیں وہ لوگ جو ہیں جو اگلی صفوں میں یا اس سے پیچھے بیٹھے ہوتے تھے. چلو جو روپوش ہیں ان کے تو سمجھ آتی ہے، لیکن جو باہر پھرتے ٹرتے ہیں وہ کہاں پہ گئے ہیں؟ وہ کیوں نہیں بولتے؟
ہمارے جو اس وقت اسپیکر صاحب تھے وہ اگلی رو میں بیٹھتے ہیں, ان کو یاد نہیں آتا کہ اس عدم اعتماد کی رات کو کیا ہوا تھا, جب آئین کے کو جو ہے اس کی, جس طرح پنجابی کے نے لیرا لا چھڑی ہیں سن آئین دیا, اس وقت کیا ہوا تھا. وہ 52 جو ہے 15 منٹ کے اندر جو ہے آپ نے لیجسلیشنیں کر لی تھی, اور پھر سپریم کورٹ نے ریورس کیا وہ سارا کچھ جو ہے. اور اس سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ بندیال صاحب تھے. موجودہ چیف جسٹس پہ تو آپ کے کوئی اختلافات ہو سکتے ہیں یا اعتراضات ہو سکتے ہیں, اس وقت بندیال صاحب تھے جنہوں نے ریسٹور کی تھی اسمبلی, اور آئین کی جو دھجیاں بکھیری گئی تھیں اس کے اوپر فیصلہ دیا تھا انہوں نے. یہ آج ڈیمانڈ کرتے ہیں اس فلور پہ کھڑے ہو کے اسپیکر صاحب اس وقت کے. دیکھیں آپ جب ایکوٹی کلیم کرتے ہیں نا, یہ میکسمم ہے ایکوٹی کا, تو آپ کے ہاتھ صاف ہونے چاہیے اپنے. جب آپ کے اپنے ہاتھ صاف نہیں ہیں تو آپ انصاف جو ہے نا, اگر آپ نے بے انصافی پہ زندگی گزاری ہے, اپنی پارلیمانی زندگی گزاری ہے, تو آپ اسی پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے جو ہے آپ پارلیمانی روایات کے مطابق یا قانون کے مطابق یا رولز اور پروسیجر کے مطابق جو ہے انصاف مانگتے ہیں. آپ کو شرم ہونی چاہیے, کوئی حیا کرنی چاہیے آپ کو. آج انصاف کی باتیں کرتے ہیں. یہ ہماری جو اشرافیہ ہے, خصوصاً میں سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں, یہ سب سے بڑا المیہ ہے. ان کی زبانیں, ان کی لینگویج, ان کی لغت جو ہے وہ ساری کی ساری بدل جاتی ہے جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں, جب وہ حکومت میں آتے ہیں. آپ ان کا 4 سال کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں, کیا انہوں نے کیا. ایک کام بتا دیں جو اس ملک کی بہتری کے لیے کیا ہو, ایک کام, صرف ایک کام بتا دیں. 10 سال حکومت ان کی رہی ہے وہاں پہ کے پی میں, اور آج اس کا چیف منسٹر کہتا ہے میں ساری بے ایمانی اون کرتا ہوں جو بجلی کی چوری ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں میں اون کرتا ہوں. چوروں کی چوریاں جو پھر کون اون کرتے ہیں, میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا. آج امریکہ کے ترلے کر رہے ہیں, ذرا وہ 6 جنوری والا جو ٹرمپ کے حامیوں نے حملہ کیا تھا اس کے جو کیسز کا ٹرائل ہوا ہے, جو سزائیں ہوئی ہیں, ذرا ان پہ بھی نظر دوڑا لیں. جس شخص نے ٹانگ جو ہے اسپیکر کے ٹیبل پہ رکھ کے بیٹھا تھا اس کو 14 سال قید ہوئی ہے. جس نے وہ سزا کا سارے تانے بانے جو ہے وہ اکٹھے کیے تھے اس کو 18 سال قید ہوئی ہے. ایک نہیں درجنوں لوگوں کو قیدیں ہوئی ہیں ان قوانین کے تحت. وہ ریپڈ جو ہے کورٹس بنائی گئی. لیجسلیشن جو تھی وہ ریگولر لیجسلیشن, اسپیشل لیجسلیشن کے تحت کی گئی. یہ واقعہ جو ہے اس کو اس طرح نہیں جو ہے وہ بلایا جا سکتا. جب اس کے پرپیٹریٹرز, اس کی سازش تیار کرنے والے, اس کا حکم دینے والے, وہ کیا کہتے ہیں, خان نہیں تو پاکستان نہیں, یہی نعرہ ہے نا. ہاں, جو جس نے بھی کہا ہے, میں آئی ایم ناٹ کنسرنڈ ود دیٹ, پی ٹی آئی کا نعرہ ہے نا. خان نہیں تو پاکستان نہیں. پاکستان کسی ایک شخص کے وجود پہ یا اس کی پریزنس کے اوپر پاکستانی ہنج کرتا یا اس پہ نہیں کھڑا, یا اس کا وجود جو ہے اس کا مرہون منت نہیں ہے. یہ وجود جو ہے لاکھوں لوگوں نے, ٹینز آف ملینز آف پیپل سیکریفائزڈ دیئر لائفز ٹو کریٹ دس کنٹری. اور قائد اعظم محترم کی اللہ ان کو جنت نصیب کرے, کروٹ جنت نصیب کرے. ان کی قیادت میں ایک بہت بڑی تعداد نے اپنے جموں سے لے کے یو پی تک, سینٹرل انڈیا تک لوگوں نے ہجرت کی. اس لیے ہجرت کی کہ یہاں پہ اللہ اور اللہ کے رسول کا جو ہے نظام یہاں پہ چلے گا. یہاں پہ
اس نظام کی جو ہے بنیاد نہیں رکھی گئی تھی کہ جو یہاں پہ 3-4 مہینے جو یہاں پہ ہوتا رہا ہے. آپ نے بھی دیکھا, میں نے بھی دیکھا کیا ہوتا رہا ہے. اور اس کا وجود جو ہے وہ مرہون منت جو ہے وہ پاکستان نہیں تو خان نہیں تو پاکستان نہیں, یہ پاکستان رہے گا تا ابد رہے گا, قیامت تک انشاءاللہ تعالی رہے گا. اس کی بنیاد, اس کی اساس جو ہے شہیدوں کے جو ہے خون کے اوپر رکھی گئی ہے. چاہے وہ سن 47 کے پارٹیشن کے آزادی, جنگ آزادی یا یوم آزادی کی تحریک کے شہید تھے, یا 65 کی جنگ کے شہید تھے, یا اس کی بعد جتنی جنگیں اور یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہوئی ہے, ان کے شہداء کے خون کے اوپر پاکستان کھڑا ہے. اور تا اب بالکل ہمارا ایمان کا حصہ ہونا چاہیے, ہر پاکستانی کے ایمان کا حصہ, کہ اس کی بنیاد جو ہے, اس کی بنیاد ان شہیدوں کے خون کے اوپر ہے, اس نظریے کے اوپر ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. اس کلمے میں خدا نخواستہ کہیں عمران خان کا نام نہیں نظر آتا, جو کہتے ہیں کہ خان نہیں تو عمران نہیں تو خان نہیں, پاکستان نہیں. پاکستان کی ضمانت جو ہے میں نے اور آپ نے یا کسی فرد نے نہیں دی ہوئی ضمانت. پاکستان کی ضمانت, اس کی بقا کی ضمانت جو ہے, جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں اس ملک کے لیے, اپنی جانیں قربان کی ہیں اس ملک کے لیے, وہ ہے اس کی ضمانت, اس کے وجود کی ضمانت. اور اللہ تعالیٰ اس وجود کی لاج رکھے گا. یہ انا کی بات کرتے ہیں, یہ اس خون کی انا ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں, جس کے لیے حساب دینا پڑے گا. 9 مئی کا جتنے بھی اس کے سازش کے آرکیٹیکٹ تھے, معمار تھے سازش کے, آج کہتے ہیں جی کہ وہاں اندر کوئی, وہ جو لوگ گھسے تھے وہ کوئی اور تھے, ہم تو صرف وہاں پہ پروٹیسٹ کرنے گئے تھے. آپ پروٹیسٹ کریں, آپ سیاسی لوگ ہیں, پروٹیسٹ کریں, اسمبلی کے آگے کر دیں. آپ نے یہاں پہ 126 دن پروٹیسٹ کیا, پیڑا چنگا جس طرح کا کیا, مان لیا آپ نے کیا. یہ کیوں آپ نے پک کیے, یہ کیوں آپ نے چناؤ کیا آپ نے ایئر فیلڈ کا, وہاں پہ 85 جہاز کھڑے تھے, ان کو جلانے کا کس نے چناؤ کیا؟ میاں والی کے اندر GHQ کا چناؤ کس نے کیا؟ کور کمانڈر ہاؤس کا چناؤ کس نے کیا؟ چکدرا یا مردان کا کس نے کیا؟ فیصلہ آباد میں ISI کے آفس کا کس نے کیا؟ کون تھا یہ ٹارگٹس؟ کس نے جو ہے وہ چناؤ کیا تھا؟ کون لوگ تھے یہ سیاسی لوگ؟ اگر جو ہے وہ کرتے ہیں, یہاں پہ بلو ایریا میں کرتے ہیں, یہاں ڈی چوک میں کرتے ہیں, مال روڈ پہ کرتے ہیں, یہ کیوں فوجی تنصیبات کا چناؤ کیوں کیا گیا؟ میں آپ کو پھر بتاتا ہوں کہ انہوں نے پوری کوشش کی. میں اس کی لمبی تفصیل میں نہیں جا, کسی دن ضرور تفصیل بتاؤں گا. 8-9 دن جو ہے یہ چیز جو ہے یہ اسٹرگل چلتی رہی کہ نہیں اینو کر لو, اینو کر لو. اور جب موجودہ آرمی چیف جو ہے اس نے ٹیک اوور کر لیا, نمبر 1 پہ ان کا نام تھا. اگر وہ DG ISI بن سکتے تھے, DG MI بن سکتے تھے, کور کمانڈر بن سکتے تھے, سورڈ آف آنر ہولڈر تھے. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن وہاں پہ ناکامی, وہاں پہ بند باندھنے کی کوشش کی, میرٹ کے آگے بند باندھنے کی کوشش کی گئی, میرٹ کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کی گئی. باقاعدہ اس کے لیے سودے بازی ہوئی, آفر ہوئی سودے بازیاں. اور جب اس میں ناکامی ہوئی, اس کا رزلٹ جو ہے آپ نے 9 مئی کو دیکھ لیا کہ آپ نے ملک کی, اپنے وطن کی اساس پہ حملہ کر دیا. آپ نے شہداء کے مجسموں کی توہین کی. آپ نے جو نعرے لگائے وہاں پہ, آپ ان نعروں سے منکر ہو رہے ہیں. ان نعروں سے جو ہے انحراف کر رہے ہیں. یہ پروسیس رکے گا نہیں انشاءاللہ تعالی, یہ پروسیس رکے گا نہیں.
اگر یہ بات جو ہے امریکہ میں ہو سکتی ہے اکاؤنٹیبلٹی امریکہ میں ایک دن کی جو جہاں پہ پارلیمنٹ کو ٹارگٹ کیا گیا کانگریس کی بلڈنگ کو ٹارگٹ کیا گیا وائٹ ہاؤس کو ٹارگٹ کیا گیا اگر وہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے ہر ملک کی اپنی ایک ریڈ لائن ہوتی ہے جب اس کو کراس کیا جاتا ہے تو پورا سسٹم جو ہے وہ حرکت میں آ جاتا ہے اس ریڈ لائن کے کراس کرنے والوں کے اگینسٹ ہی 9 مئی کو پاکستان کی اساس کی ریڈ لائن پاکستان کے وجود کی ریڈ لائن شہیدوں کے خون کی ریڈ لائن کراس ہوئی تھی یہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے اپنے منطقی انجام تک پہنچے گی انشاءاللہ تعالی پہنچے گی وما علینا الا البلاغ سوال کر سر آپ نے اپنے پروگرام میں کہا ہے کہ اس کے مقاصد کو آپ نے بتا دیا اسپانسر کے بارے میں بھی آپ نے بتایا اسپانسر کون تھے اور جو 3 رکنی کمیٹی نے آج رپورٹ جس کی نگرانی کی ہوئی ہے ان کی کیا ریکمنڈیشن ہے اس حوالے سے دیکھیں اسپانسر تو وہ ایک تو اندر بیٹھا ہوا ہے نا اور اس کے پیچھے جو اسپانسر جو 2013 سے سٹارٹ ہوئے تھے وہ سارے کے سارے وہ اس کے اسپانسر سے یہ ان کا مورا تھا بعد میں وہ کہتے ہیں نا کہ روگ ہو جاتے ہیں ایلیمنٹ روگ ایلیمنٹ بیرونی میں ایڈے لور نہیں جانا سارے آتے بیٹھے تھے نہیں کوئی نہیں آپ کو غلط نہیں وہ تو پہلے اٹ از آن ریکارڈ یو نو وہ چیز جو ہے ایک منٹ لمبا آپ کا ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے اور آپ رہتے بھی کینٹونمنٹ نہیں ہیں تو ان چیزوں کا اور 4 دفعہ آپ نے آرمی چیف کی مختلف آرمی چیف کی سمری موو کی اور اللہ کے فضل سے سارے وہ بنے تو 2016-17 کی آپ نے بات کی ہے 2014 سے یہ آن ورڈ 2014 2 سال پیچھے لائے 2014 سے یہ شروع ہوا ساڈا تو ٹیمپو نہیں ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ گیا ہے اچھا 2017 میں کیونکہ آپ ہمیشہ بڑا اسٹرانگ آپ کا ایک بلیو ہے اور بڑی اسٹرانگ قسم کی آپ بیان بھی دیتے ہیں اسمبلی ہو یا اسمبلی کے پاس حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہو تو 2017 میں 9 مئی کا واقعہ تو نیچرلی جو آپ نے کہا وہ اگر آپ نے 200% کہا تو 300% ٹھیک ہے تو اس وقت آپ ڈیفینس منسٹر تھے یا فارن منسٹر تھے مجھے یاد نہیں ہے تو کلبھوشن یادیو پکڑا تھا اس کا کیا سٹیٹس ہے یہ میں تقریباً آپ سے جو فرسٹ ٹائم پوچھ رہا ہوں ڈی جی آئی ایس پی آر اور فارن منسٹر حتیٰ کہ آپ لاسٹ بریفنگ تھی جب میاں صاحب جا رہے تھے چلے میں کیونکہ میرا فوکس جو ہے 9 مئی کے اوپر رہنا چاہیے یہ بالکل ہم نے بات آ 9 مئی کے اوپر رہنا چاہیے اسپیسیفکلی آج 9 مئی کا دن اس پہ لیکن کلبھوشن یادیو ہماری کسٹڈی میں ہے بھائی بالکل کسٹڈی میں ہے ملاقات ذرا مشکل نہیں تھا اس لیے ملاقات ہی تھوڑی کرا لیکن کسٹڈی میں ہے بالکل وہ بھی امانت ہے قوم کی امانت ہے بالکل جی میڈم جی پیپل 2014 سے جو کچھ بھی ہوتا آ رہا ہے عدم اعتماد کے دن تک جو کچھ بھی ہوتا آ رہا ہے نہیں 9 مئی تک لے کے آئے نا کھینچے ذرا آگے کھینچے آگے ساری صرف آپ نہیں سارے تجزیہ نگار بڑے بڑے صحافی سب کا ایک ون لائنر ہوتا ہے کہ عمران خان کو جنرل عاصم منیر سے تکلیف ہے یہ تکلیف سالو کیوں نہیں ہو پا رہی میں نے کئی کہتے ہیں ساری رات روندی رہی تو مریا کوئی بھی نہ میں نے یہی تو ایکسپلین کیا ہے نہیں سالو کرنے کی ضرورت کیا ہے ایک دیکھیں یہ سیاسی معاملات ہیں سیاسی قوتیں بیٹھ کے اس کو لگیں آرمی چیف بیٹھ کے کیوں اس کو سالو کرے جی کیوں کر سالو کریں آپ کیوں دیکھیں میری بات ایک منٹ میں ذرا اس کا دیکھیں اگر فوج جو ہے اپنے آپ کو ان معاملات سے علیحدہ کرنا چاہتی ہے ان سے دور رکھنا چاہتی ہے تو وائی ڈو یو وانٹ ٹو ڈریگ دم انٹو اٹ ویری سمپل
सियासी कुव्वतें हैं, वेदर आई लाइक इट और नॉट, मुझे पीटीआई पसंद हो या ना पसंद हो, लेकिन मुझे एज सियासी वर्कर उनसे बातचीत करने की जरूरत है, मैं रोजाना करता हूँ। अफजल मरवा साहब, शेर अफजल मरवा साहब अगले दिन मेरे को आए सन, बड़ी अच्छी बातें हैं उनके साथ। हाँ, वो उनका अपना मामला है, लेकिन आई फाउंड हिम टू बी एन एमेबल पर्सन, जिसके साथ सियासी वर्कर देखिए मेरी बात सुने, सियासी वर्कर एक दूसरे से हमेशा बात कर सकते हैं। कोई एहतसाब हो जाएगा अगले 9 मई आज तक और कोई सजावां हो जाएंगी? सिर्फ गुजरात की अदालत में लिखा है कि जिन्होंने कोई सजावां दी है ने तारड़ साहब भी ਉਹ ਸਾਡਾ ਤਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚ ਦੱਸ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਅਲੀਪੁਰ ਚ ਖਾਦੀ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਐਗਰੈਸਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਦੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਕਦੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾर्टी नहीं गई, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ कोई इंतजाम नहीं हो गया। देखिए बात यह है कि प्रोसिक्यूशन और अदालती मामलात हैं, मैंने तो कल भी अदालतों से गुजारिश की थी कि इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। गुजरांवाला में जो हो गया है तो फिर पूरे मुल्क की जो अदालतें हैं उनको क्या अमर माने हैं कि वो इन केसेस को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा रहे, तो ये इसके केसेस डिसाइड होने चाहिए। एविडेंस क्लियर है, पता है कौन लोग थे, पता है अंदर कौन गया था, बाहर कौन था। और मैं देखिए बड़ी इज्जत है खान साहब की, जो तीनों बहनें हैं, मुझे बताइए कि उज़मा खान, अलीमा खान, नौरीन खान, ये तीनों वहाँ पे मौजूद थी, तो ये इनके खिलाफ अभी तक पर्चा क्यों नहीं किसी ने दर्ज किया? इन्होंने कोई रियायत ली हुई है, कुछ सहूलत ली हुई है, उंगली में तो गई नहीं साहब ये बताइएगा कि लियाकत अली खान से लेके आज तक जितने भी वाक़यात हुए, मशरक़ी पाकिस्तान हुआ, उसके बाद 12 मई हुआ, 12 अक्टूबर हुआ, 9 मई हुआ, बड़े बड़े सानियात हुए, तो इन सानियात में तकरीबन हम देख रहे हैं कि तमाम के तमाम सियासतदानों के खिलाफ चार्जशीट हुई है उसमें, और आज तक उनके खिलाफ सियासतदानों के खिलाफ मुसलसल होता आ रहा है। क्या वजह है कि सियासतदान आप आज तक बड़े नहीं हो सके? आज भी सियासतदानों के खिलाफ सियासतदान ही इकट्ठे हो। देखें ना, मेरी बात सुने, इसका एक सद्देबाब हमने किया था जब बीबी अल्लाह उसको जन्नत दे दे शहीद ने और मियां नवाज शरीफ ने ये COD साइन किया था, एक सद्देबाब हमने किया था, और वो चला है आज भी अच्छा बुरा एक लिहाज का रिश्ता जो है हम में चल रहा है, और उस डॉक्यूमेंट का एक तकद्दस जो है उनकी नज़रों में भी है, पीपल्स पार्टी हमारी नज़रों में भी है। आज भी जो आप बात कहते हैं, अगर वो बात आप चाहते हैं कि उसकी तकमील हो तो सियासतदानों को बैठ के अपने मामला तय करने चाहिए। अगर उनकी टर्फ के ऊपर कोई इंक्रोच कर रहा है तो अपनी टर्फ को प्रोटेक्ट करें, अपनी टर्फ को जो है किसी अपने ज़ाती मफादात के लिए नेगोशिएट ना करें। सियासतदानों का अपना कसूर है। उस वक्त सियासतदानों की हुकूमत थी जब लियाकत अली खान को शहीद किया गया, क्यों ना पता लगा उसका? ये सारे के सारे जो है जो कहते हैं खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं है। मियां नवाज शरीफ जलावतन हुआ, 2 दफ़ा जलावतन हुआ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद हो गया, बीबी शहीद हो गई। ऐसे नारे तो किसी ने नहीं लगाए थे। ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं जो इस किस्म के नारे लगाते हैं? ये कौन लोग हैं जो शुहदा की उसकी तौहीन करते हैं? आप रोजाना आप लोग रिपोर्ट करते हैं जो शहादतें होती हैं रोजाना। किसी को पता है, किसी ने जाके पता किया है कि कौन लोग हैं जो पेशावर में आज से 10 साल पहले दहशतगर्दी में शहीद हो गए या उससे पहले शहीद हो गए? किसी ने जाके पता किया उनके बच्चे किस हाल में रह रहे हैं? यहां पे यह है कि जेल ही सानू रोटी नहीं मिली, या सामने शोरबे में जो है को मिला दिया किसी ने कुछ। यही रोना रोने जा रही है। सियासतदान जो है अपनी तस्हीक खुद करते हैं। अगर ये सियासतदान है खुद तस्हीक करते हैं, अगर पाएगी सिर ते दिलेरी ना कटो। हमें 2 दफा दिन में एक दिन टेलीफोन की फैसिलिटी थी, जब हम लोग कहते टेलीफोन 10 मिनट के लिए कॉल कर सकते थे और एक दफा फैमिली मिल सकती थी। उठे हुए सारे वलीमे थे आए थे गए। और ख्वाजा साहब कभी खुद ये बात नहीं करेंगे, मगर दिसंबर की सर्दियों में हुक्म ये था कि ठंडे फर्श पे बिठाना है, कुर्सी नहीं देनी, तकिया नहीं देना। हम तो ये चीजें देखते रहे हैं ना, भुगतते रहे हैं। तो अब वो एक्सरसाइज वाली साइकिल है, देसी मुर्गी है और वॉकिंग गैलरी। जब देसी मुर्गी नाल देसी घ्यो, वो भी देसी घ्यो ही पकी दी, नाल जॉगिंग मशीन भी उन्होंने, मैंने कोर्ट से ये चीजें ली थी। जब बिस्तर जो है कोर्ट से मुझे बिस्तर नहीं दिया उन्होंने 12-13 दिन जो है
16 ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ थे ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੀ ਚੁੱਕੀ ਕੱਢਣਾ ਸਨ 16 ਕੈਮਰੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ राशिद हबीब साहब एयरवाइज से चलिए एक ही कर ਨਹੀਂ 9 ਮਈ से हट के नहीं ना 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 आज का दिन तक कम नहीं नहीं 9 मई नहीं जी आप करें आप बात करें जी आप बात करें अमेरिका में पार्लियामेंट पर हमले के मुलजिमों को उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी पार्लियामेंट की हुर्मत का तहफ़्फ़ुज़ किया। 9 मई को जो हुआ उसकी हुर्मत अपनी जगह उसका तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, लेकिन यहाँ भी पार्लियामेंट के जंगले तोड़कर उसके अंदर घुस के बैठा गया। वह उस वक्त जब इजलास हो रहा था, तो क्या आप अपनी पार्लियामेंट की हुर्मत के लिए कुछ करना चाहते हैं? इतनी जरूर करना चाहते हैं, मैं समझता हूँ। और सेकेंडली सर, जो आपने कहा कि ये सियासतदानों का मामला है, तू है फिल्म की डायरेक्शन से छड़ दीजिए। आपने कहा सियासतदानों का मामला है, सियासतदानों को ही आपस में हल करना चाहिए। तो इस इशू पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके बजाय डीजीएस ने की, आपने क्यों नहीं? नहीं देखे ना, उनको जब ड्रैग किया जाएगा तो वो रिस्पॉन्ड तो करेंगे। आप किसी पार्टी को या किसी फरीक को या किसी फर्द को जो है ड्रैग कर रहे हैं, उसकी बार बार उसको कह रहे हैं हमने बातचीत ही उन्होंने करनी है, तो उन्होंने बातचीत का फिर जवाब दे दिया ना। आपका एक ये एतराज था। दूसरा, आपने बिल्कुल सही कहा है कि पार्लियामेंट का भी एक तकद्दस पामाल हुआ है, लेकिन ये जब रेंगते हुए घुटनों के बल वापस आ गए तो हमने कहा चलें, सियासत का एक प्रोसेस जो है इसका असेंबली का चलना चाहिए। ये गलती थी, ये उसी वक्त एहतसाब होना चाहिए था। इस बिल्डिंग के ऊपर किसने हमला किया था, वो उसको प्रेसिडेंट बना दिया उन्होंने, उसको प्रेसिडेंट बना दिया। इसी सड़क के ऊपर जो है वो एक एसपी को जो है वो मारा गया। ये बात सुने, ये जब तक ये चीजें आउटस्टैंडिंग रहेंगी, मैं बैंकर हूं, जब तक ये एंट्रीज जो है रिकंसाइल नहीं होंगी, आप इसी तरह सरगर्दा रहेंगे, इसी तरह बहरूपी आके जो है आपका मुल्क को बर्बाद करते रहेंगे। मेरा सवाल है, आप करने जा रहे हैं? जी बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ये जो अगर आप कह रहे हैं ना तेरे जो बात हो रही है कि 14 से स्टार्ट करें, तो उसमें ये चीज शामिल है, बिल्कुल शामिल है। सुप्रीम कोर्ट पे भी हमला हुआ था, ताज वाली बिल्डिंग के साथ साथ पार्लियामेंट की बिल्डिंग के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट पे भी हमला हुआ था। उसकी भी हुर्मत होनी चाहिए, उसकी तो सजाएं हो गई थी, मैं ऐसा लग रहा वो सजाएं हो गई थी। मैं एक सेकंड ना, मेरा मतलब है जवाब देने दे इसका, मैं एक सेकंड सिर्फ। देखिए, तारिक अजीज साहब मुल्क के मायानाज एंकर थे उस वक्त, सजा काटी। लाहौर से चौधरी मुनीर साहब ने सजा काटी, तो मियां मुनीर साहब ने सजा काटी, तो हमारी तो यही डिमांड है, डिस्क्वालीफाई आप दे दें, डिस्क्वालीफाई फॉर लाइफ कर दें, जो थोड़ा सा तारीख जरा अपडेट कर लो। किसने? मैं वी डोंट स्पीक फॉर समवन जो ना जो हमारी पार्टी के नहीं है। ये बताइएगा, वो लोग जो आज से चंद अर्सा कबल मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस वाक़े के ऊपर माफ़ी मांगते रहे, सियासत से तौबा करते रहे, वो लोग अब ये कह रहे हैं कि हम तो माफ़ी अपने बाप से भी नहीं मांगते। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे कि क्या वो रिलैक्स हो चुके हैं या दोबारा इसी कोई मजम्मत करनी? जो ये कहते हैं उनकी वल्दियत चेक कर लेंगे। ख्वाजा साहब, ये जो सानिया हुआ है 9 मई का, मशरक़ी पाकिस्तान से बड़ा सानिया है, हम तो मजम्मत करते हैं उसकी भी, उससे बड़ा सानिया है। इसमें आज तक कमीशन क्यों नहीं बना? 1 साल हो गया इस बात की। सब कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। देखें, इसमें कानूनी पेचीदगियों की वजह से ये गाड़ी उस तरह नहीं चली जिस तरह चलनी चाहिए थी। इसमें जो कंपोनेंट्स हैं हमारी जो रूलिंग एलीट के जिसमें जिनका आईनी एक तशख़्ख़ुस है, उनकी अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है इस चीज़ के मुतल्लिक़। जो है मेरा अपना ख्याल है कि जल्द बदेर नहीं बल्कि जल्द जो है इसके ऊपर कोई ना कोई कंसेंसस क्रिएट होगा और मामला जो आउटस्टैंडिंग है, आपने बिल्कुल सही फरमाया, मैं आपके साथ एग्री करता हूँ। लास्ट क्वेश्चन तारिक सुनैर साहब, उसके बाद आगे फंक्शन है कि DGISPR ने 2014 के धरने का जिक्र किया है। मैंने अपने ब्लॉग में कहा था कि आप ज़हीरुल इस्लाम का भी वो नाम ले लेते तो अच्छा होता, वो उनकी तरफ मैंने इशारा किया था। आप अक्सर अपने इंटरव्यूज में जनरल ज़हीरुल इस्लाम के किरदार पर रोशनी डाल चुके हैं, और आफ्ताब सुल्तान ने जो सबूत उस वक्त मियां नवाज शरीफ को पेश किए थे, मुशाहिदुल्लाह खान मरहूम ने वो बयान किए, तो उनको वजारत से हाथ धोना पड़ा।
आप लोगों का भी कंफ्यूजन का शिकार रहे कि जो लोग इसके जो किरदार अदा करते रहे, जिन्होंने वो नर्सरी तैयार की जिसके नतीजे में 9 मई हुआ, उनके खिलाफ बर वक्त कोई एक्शन कानूनी तरीके से नहीं लिया। देखिए मैं अपने आप को भी इन चीज़ों से बरी ज़िम्मानी करार देता। लफ्ज़ें हमसे भी हुई हैं। ये एक इज्तिमाई जो है आज 75 साल के बाद जिस मोड़ पे हम खड़े हैं, जहाँ पे हम खड़े हैं, मेरा ख्याल है उसमें सब ने कोई ना कोई अपनी बसात के मुताबिक हिस्सा डाला हुआ है। लेकिन बात आज हो रही है 9 मई की। ये एक ऐसा वाक़या है जिसकी मैंने आपको बैकग्राउंड भी बता दी है, उसके मुहर्रकात के पे भी रोशनी डाल दी है। तो ये एक ट्रांजैक्शन जो है इसको कंप्लीट होने दें इंशाअल्लाह ताला। बाकी भी इंशाअल्लाह ताला जिस तरह आपने कहा है 13-14 से स्टार्ट होना चाहिए, वो सारे के सारा मैं कह रहा हूँ कि ये वो जो तजर्बा 13-14 से स्टार्ट किया गया था, 9 मई जो है उसकी फ्रस्ट्रेशन, उसकी कामयाबी की फ्रस्ट्रेशन की इंतहा थी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।